کی ایک انفیکشن ہو جاتا ہے، انفیکشن کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ کون سا مرض ہے، جب آپ کو سبب پتہ چل جائے گا نا کہ اس وجہ سے ہے اور یہ اس کا مزاج یہ ہے، تو پھر علاج آسان ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ کہ اس کا سبب کیا ہوتا ہے، لیکوریا آتا کیوں ہے؟ جن عورتوں کے اندر سردی ہوتی ہے یا رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پتلا بالکل وائٹ کلر کا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ عموماً ایسی خواتین جو کہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو ان کا علاج کرواتی رہتی ہیں اور علاج جو ہے وہ اس کی تشخیص نہیں ہوتی۔ جب آپ کوئی بھی علاج غلط کریں گے تو اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا۔ اس کا سائیڈ افیکٹ کیا ہوگا کہ وہ بیماری بڑھ جائے گی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، طب و حکمت سیریز میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ خواتین، خاص طور پہ جو ان کے مخصوص مسائل ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے لیکوریا کا۔ خواتین کو عموماً کمر درد کی شکایت رہتی ہے اور پٹھوں کے اندر کھچاؤ، یا اسی طرح ان کی جو آنکھوں کے اوپر حلقے بن جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اطباء اکرام اور اسی طرح جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ خون کی کمی ہو گئی ہے یا یہ مسائل ہیں، عموماً یہ بتائے جاتے ہیں۔ اور جو خواتین ہیں وہ شرم کے مارے اپنے ان مخصوص جو مسائل ہوتے ہیں ان کو بتانے میں کتراتی ہیں، والدین کو نہیں بتاتی نہیں ہیں، حالانکہ بتانا چاہیے ان کو۔ اور اسی طرح ڈاکٹرز جو ہیں، اب آگے میل بیٹھا ہو ڈاکٹر یا حکیم، تو ان کو بھی وہ بتانے سے کتراتی ہیں۔ تو یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس مسئلے کو ڈسکس کیا جائے اور اس کے اوپر ہم حکیم صاحب سے رہنمائی حاصل کریں کہ کون کون سی صورتیں ہیں ایسی جس کے اندر کمزوری زیادہ ہو جاتی ہے، اور جو لیکوریا ہے اس کی پہچان کیا ہے، یا اس کے جو مسائل ہیں مخصوص وہ کیا ہیں، اور ان کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کا علاج کیا ہے آسان، خاص طور پہ جو گھر کے اندر ہی وہ اگر اپنا اس پردے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ علاج کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر سکیں۔ ہم ایک مرتبہ پھر مشکور و ممنون ہیں حکیم صاحب کے کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ حکیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ جو لیکوریا ہے یہ کیا چیز ہے اور اس کو ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں، خاص طور پہ جو خواتین ہیں؟ یہ جس مسئلے کی طرف آپ نے روشنی ڈالی ہے، واقعی جو آپ نے بات کہی ہے کہ عورتیں نا ہیزیٹیشن کا شکار ہو جاتی ہیں جب کسی بھی میل ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، تو فیمیل کے ساتھ وہ ڈسکس کر لیتی ہیں، لیکن فیمیل اطباء بہت کم ہیں، طبیبہ۔ اسی طرح جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ بھی اس طرح کے مسائل کو جو کم ڈسکشن کرتی ہیں، لیکن پھر بھی عورت ہیزیٹیشن کا شکار ہوتی ہے اس مرض کو بتاتے ہوئے۔ مرض جو ہے سیلان الرحم بھی سے کہا جاتا ہے، لیکوریا بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے پیشاب کی طرح نا ہلکے ہلکے قطرے آ جاتے ہیں عورتوں کو، جیسے مردوں کو جریان ہو جاتا ہے تو پیشاب کے قطرے، اس کے ساتھ مادہ منویہ کے قطرے آتے ہیں، اسی طرح عورت کو وائٹ کلر کی رطوبت جو ہے وہ نکلتی رہتی ہے۔ اب لیکوریا کی آگے اقسام ہیں، اور لیکوریا کی وجہ سے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ نقصانات میں سب سے زیادہ تو عورتوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ کمر درد کا ہے۔ اچھا، جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ خاص طور پہ کہ اس کا سبب کیا ہوتا ہے، لیکوریا آتا کیوں ہے؟ ہاں، لیکوریا ہونے کی وجہ کیا ہے، اس میں میں نے کو بتایا کہ 2-3 قسمیں ہیں لیکوریا کی۔ اس میں ہم ایسے سمجھ لیں کہ جو عورتیں بہت زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں، جیسے آئس کریم کا، بوتل کا، یا دودھ دہی لسی کا، یا بازار میں ویسے ہی کوئی سردیوں کے اندر جرسی جرابیں نہ پہنی تو ویسے باہر نکل کے، تو جن کو سردی لگ جاتی ہے، زیادہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے، ان کو پھر وائٹ کلر کا لیکوریا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، خوراک کی کمی۔ جب خوراک آپ اچھے طریقے سے نہیں کھائیں گے تو اس سے کمزوری ہوگی، جب کمزوری ہو جائے گی تو پھر اس سے بھی یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں وائٹ کلر کی رطوبت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جن عورتوں کے اندر سردی ہوتی ہے یا رطوبت کی زیادتی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پتلا بالکل وائٹ کلر کا پانی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ کمر میں درد بہت زیادہ رہنا شروع ہو جاتی ہے، جسم میں درد بہت زیادہ رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آنکھوں کے نیچے حلقے بن جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کئی جو ہے ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، ان کی آنکھوں کے نیچے حلقے ہوتے ہیں۔ اچھا، آنکھوں کے نیچے جو حلقے ہوتے ہیں اس سے ایک تو خوبصورتی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کے بعد چڑچڑاپن اور غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی جو عورتیں جن کو لیکوریا کا مرض لگ جاتا ہے، تو اگر حد سے زیادہ لیکوریا ہو تو اس کی وجہ سے اولاد بھی نہیں ہوتی بعض اوقات، ٹھیک ہے۔ اور اس کا علاج ضروری اس لیے ہے کہ یہ جو لیکوریا کا مرض ہے، سیلان الرحم کا مرض ہے، یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کا کوئی لکڑی کا ٹیبل ہے تو اس کو جو ہم کہتے ہیں نا دیمک لگ گئی، پنجابی کہتے ہیں سیونک لگ گئی،
घुन लग गया। घुन लग गया तो वो आहिस्ता 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 अंदर से वो लकड़ी को ख़त्म कर देता है, खा जाता है। तो इस तरह होता है कि बाज़ों का लकड़ी के ऊपर आप हाथ रखते हैं तो लकड़ी नीचे गिर जाती है। इसी तरह जिस औरत को लिकोरिया की शिकायत हो जाती है, ये आहिस्ता 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 औरत को ख़त्म कर देती है, जिसको बहुत मुस्तकिल ज़्यादा रहता है ये मर्ज़। हाँ जी, ये आहिस्ता आहिस्ता इसको कमज़ोर कर देती है। तो इसी तरह जिनको लिकोरिया आता है चर्बी टाइप सख्त किस्म का, इसका मतलब उनके अंदर खुश्की की ज़्यादती है, उनके अंदर खुश्की की ज़्यादती है, उनको कब्ज़ की शिकायत भी रहती होगी, पट्ठों में खिंचाव भी रहता होता है ये। लेकिन इस तरह का लिकोरिया बहुत कम औरतों को होता है, बहुत कम औरतों को। तो इंशाल्लाह इसके इलाज के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन तीसरी, अभी मैं आपको सिर्फ कंडीशन बता रहा हूँ, तीसरी शक्ल जो है उसमें लिकोरिया होता है पीले कलर में। सही। अब जो पीले कलर का लिकोरिया होता है उसमें जलन भी और बाज़ औक़ात दर्द भी होती है, लेकिन जलन ज़रूर होती है, ठीक है, और उसका कलर पीला होता है। उसमें जिस औरत के अंदर गर्मी की ज़्यादती होती है, जो ज़्यादातर गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं औरतें, उनको ये मर्ज़ लाहक होता है। सही। अच्छा, ये 3 कंडीशन है। चौथी कंडीशन ये है कि अगर औरत के रहम के अंदर, यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो जाए, तो इन्फेक्शन होने की वजह से जो रतूबत निकलती है वो पस और रेशे की तरह होती है, और बाज़ औक़ात उसका इलाज भी हम लिकोरिया की तरह करते रहते हैं तो वो ठीक नहीं हो पाता। उसके लिए इन्फेक्शन की दवाई देनी पड़ती है। जब इन्फेक्शन ख़त्म होगी तो नाफ के नीचे दर्द रहना भी ख़त्म हो जाएगा और लिकोरिया भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ये तकरीबन कह लें कि 4 किस्म की जो अमराज हैं, इनमें जब आप इन चारों को समझ लेते हैं तो इसका इलाज बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा कीम साहब, ये जो आपने आखिरी बात की, ख़ास तौर पे जो चौथी किस्म आपने बयान की कि इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन की बुनियादी वजह क्या होती है? इन्फेक्शन की बुनियादी वजह भी हमारे जो खाने हैं उसकी वजह से, बाज़ू का जब ऑपरेट होता है या डिलीवरी केस होता है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो इसकी और काफ़ी ज़्यादा वजूहात होती हैं, ठीक है, इन्फेक्शन की। ज़्यादातर लोग जो मुरग़न अग़ज़िया का कसरत से इस्तेमाल करते हैं वो इसकी बुनियादी वजह है। सही से। अच्छा, और इनका जो इलाज है, ख़ास तौर पे जिन ख़वातीन को इन चारों सूरतें जो कि आपने बयान की लिकोरिया की, इनका सामना करना पड़ता है अगर, तो क्या इनका इलाज अलग अलग है हर सूरत का, और या फिर एक ही तरह का इलाज है? तो ये भी आप बयान कर दीजिए कि जो लिकोरिया का इलाज है वो क्या है। ये बिल्कुल आपने जो सवाल किया है ना, ये बड़ा ज़रूरी सवाल था, क्योंकि अक्सर औक़ात हमारे यहाँ जितने भी ज़्यादातर जो अतिब्बा हैं या आम जो लोग हैं वो एक ही तरह की दवाई इस्तेमाल करवाते हैं। तो लिकोरिया जब उसकी अक़साम अलग-अलग हैं तो उसका इलाज भी अलग-अलग है। अक्सर औक़ात आप किसी डॉक्टर या तबीब के पास जाती हैं, तो मैं हर किसी को नहीं कह रहा, बहुत अच्छे काबिल लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने एक ही दवाई रखी होती है सब के लिए, यही इससे लिकोरिया ठीक हो जाएगा। अब जिस औरत को सर्दी की वजह से लिकोरिया है तो आप उसको दवाई जो है वो ऐसी तो नहीं दे सकते कि सर्दी दवाई हो तो सर्दी उसका लिकोरिया है तो उससे तो ठीक नहीं होगी। तो इसलिए इसका इलाज मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इसका जब भी आप इलाज करवाएं तो इसमें आप इसको मद्देनज़र रखते हुए कि कौन सा मर्ज़ है, जब आपको सबब पता चल जाएगा ना कि इस वजह से है और ये इसका मिजाज ये है, तो फिर इलाज आसान हो जाता है। अमूमन ऐसी ख़वातीन जो कि अपनी बेटियों को, बहनों को उनका इलाज करवाती रहती हैं और इलाज जो है वो उसकी तशख़ीस नहीं होती, तो उसके पीछे फिर रीज़न यही होती है बुनियादी तौर पे कि वो उन्होंने माहिर जो अतिब्बा होते हैं या डॉक्टर्स हज़रात होते हैं उनसे इलाज नहीं करवाने की कोशिश करती, और इसी तरह वो सुनी सुनाई जो बातें हैं और जो बाकायदा हमें मिल जाती हैं अद्वियात, नेट से भी सर्च करने पे वो मिल जाती हैं और उनका नाम भी यही होता है, तो वही वो इस्तेमाल करती रहती हैं। तो ये भी एक बुनियादी वजह जो कि आप बयान कर रहे हैं कि पहले बाकायदा मिजाज का पता चले और उसके बाद हो। ये आपने जो बात कही है ना, ये अक्सर औक़ात ऐसा ही होता है कि यूट्यूब से नुस्खा देखा और वहाँ पर लिखा हुआ है लिकोरिया का इलाज, उन्होंने फ़ौरन वही दवाई इस्तेमाल कर लेनी है, उन्होंने समझना है कि मुझे लिकोरिया, ठीक है। अब लिकोरिया की अक़साम है आगे, तो मैं समझता हूँ कि जब भी आप, एक तो ये जो लोग टोटके इस्तेमाल करते हैं ना, इससे इस मर्ज़ में इजाफ़ा हो जाता है। जब आप कोई भी इलाज गलत करेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा कि वो बीमारी बढ़ जाएगी। तो इस तरह गलत इलाज करते करते इससे बहुत ज़्यादा नुकसानात हो जाते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे कोई नुस्खा बोला है या किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपने नुस्खा सुना है, तो आप किसी अच्छे तबीब के साथ मशवरा ज़रूर करें कि आप मेरी नब्ज़ चेक करके मेरा मिजाज चेक करें, क्या ये नुस्खा मेरे लिए ठीक है,
تو پھر استعمال شروع کریں تو پھر انشاءاللہ آپ کو وہ فائدہ دے گا۔ صحیح۔ اچھا کیم صاحب، اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے؟ لکوریے کا بنیادی طور پہ جو آسان گھر میں ہم استعمال کر سکیں، ایسی ادویات یا ایسی جڑی بوٹیاں جن کے ذریعے سے جو خواتین پردے کے مسائل کی وجہ سے باہر نہیں جانا چاہتی، میل ڈاکٹرز کے پاس نہیں جانا چاہتی یا اور ان کو مسائل ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح ان کو گھر میں ہی درست کر سکتی ہیں، ان کی تشخیص کر سکتی ہیں لکوریے کی؟ اس میں بڑا آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ کی کچن میں ہی ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جن سے آپ علاج کر سکتے ہیں، اور غذا کے ذریعے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی غذا اثر کرتی ہے وہ دوائی سے بھی زیادہ جلدی اور زیادہ اثر ہوتی ہے، مؤثر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے گھر میں علاج بڑا آسان سا ہے۔ اگر آپ کو اعصابی لکوریا ہے رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے، تو اس کا علاج بڑا آسان سا ہے۔ سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ کھانے میں آپ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال بند کر دیں، تو اس میں آپ نے خشک چیزوں کا استعمال بڑھا دینا ہے۔ ایک تو آپ قہوہ استعمال کریں، اناب، لونگ اور دار چینی، اس کا قہوہ بنا کے صبح دوپہر شام استعمال کیا جائے تو یہ بڑا بہترین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابلے انڈے اگر صبح ناشتے میں لے لیے جائیں تو بڑا زبردست یہ ناشتہ ہے۔ کالے چنوں کا شوربہ، کالے چنے شوربے والے بنا کے استعمال کریں، فش استعمال کریں، اس میں تلا بھنا گوشت استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ مرض بڑی جلدی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح بھنے چنے ویسے بھی استعمال کر لے چاہیے، کھانے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لکوریا اس کا علاج بڑا آسان سا ہے۔ اگر آپ نسخہ استعمال کرنا چاہیں تو بڑا آسان سا سمپل سا نسخہ ہے۔ اعصابی لکوریا کے لیے آپ کمپنی کی ایک دوائی مل جاتی ہے سپاری پاک کے نام سے، وہ آدھی چمچ آپ صبح نہار استعمال کرنا شروع کر دیں تو بہت اچھا ہے۔ ایک نسخہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں، بڑا آسان سا ہے، سادہ سا ہے، ہر پنسار سٹور سے مل جاتا ہے۔ اس میں آپ نے مازو لے لینے ہیں 50 گرام، مائی لے لینی ہے 50 گرام، کتھا یہ مل جاتی ہے ڈلی گنڈیری ٹائپ، وہ لے لینی ہے 50 گرام، اور پھٹکڑی بریاں وہ لے لینی ہے 50 گرام۔ صحیح۔ ان سب کا آپ نے پاؤڈر بنا کے ایک کیپسول صبح ایک شام آپ نے استعمال کرنا ہے، تو اعصابی لکوریا کے لیے بڑی کمال کی دوائی ہے یہ۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پہلے ہفتے میں ہی آپ کو رزلٹ مل جائے گا، آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جن کو لکوریا ہے خشکی کی وجہ سے، یہ بہت کم پیشنٹ ہوتا ہے، بہت کم، اس کے لیے پودینہ اور اجوائن اور تیز پتہ اس کا قہوہ بنا کے استعمال کیا جائے 3 چٹکی، اور کھانے میں صبح کے ناشتے میں انڈے فرائی استعمال کیے جائیں، اور دوپہر میں سبزی گوشت استعمال کروایا جائے۔ تو پھلوں میں سے خربوزہ، پپیتا، امرود یہ پھل استعمال کروائیں تو بہترین رزلٹ مل جائے گا۔ تو ان کو اگر آپ نے کوئی دوائی دینی ہو تو پودینہ، اجوائن اور تیز پتہ یہ تینوں لیں، تو ان کا پاؤڈر بنا کے تو چمچ کا چوتھائی حصہ ایک ماشا خوراک صبح اور شام یہ دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 1-1.5 ہفتے میں انشاءاللہ رزلٹ مل جائے گا، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ صحیح۔ اب اس کے بعد آتی ہیں گرمی والا جو لکوریا ہے۔ گرمی کی وجہ سے جو لکوریا ہے اس میں سب سے پہلا کام تو جو صبح کا ناشتہ ہے نا، صبح دلیا جو کا استعمال کریں، یا مربع گاجر استعمال کریں، یا مربع آملہ استعمال کریں، یا ساگو دانہ استعمال کریں۔ دوپہر میں سبزیاں صرف استعمال کرنی ہیں جس میں کدو، توری، ٹنڈے، شلجم، گاجر، مولی یہ آ جاتی ہیں، دال ماش بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ صبح دوپہر میں کھانے میں استعمال کیے جائیں، شام میں بھی یہی غذا استعمال کی جائے۔ اور قہوہ جو ہے اس میں سونف، سبز الائچی، گاؤزبان، دھنیا اور گل سرخ ایرانی اس کا قہوہ استعمال کیا جائے تو بڑا اچھا رزلٹ ہے، فوری طور پہ انشاءاللہ کور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے اگر آپ کوئی نسخہ بنانا چاہیں تو اسگندنا گوری لے لیں، زیرہ سفید لے لیں، بداری کند لے لیں، یہ تینوں چیزوں کا پاؤڈر بنا کے تھوڑی سی اس میں کوزہ مشری شامل کر لیں، تو چمچ کا چوتھائی حصہ صبح و شام استعمال کیا جائے تو بہترین اس کا رزلٹ ملے گا انشاءاللہ، تو لکوریا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب اسی طرح جن کو مسئلہ ہے انفیکشن کا، تو انفیکشن کے لیے انہیں چاہیے کہ چوتھے نمبر والا جو پاس یا ریشہ آ رہا ہے اس میں عرق مکو کا استعمال کیا جائے تاکہ وہ انفیکشن ختم ہو جائے۔ صبح و شام کھانا کھانے کے بعد کپ کا چوتھائی حصہ وہ استعمال کر لی جائے۔ معجون دبید الورد یہ مارکیٹ سے مل جاتی ہے، یہ دوبارہ بتائیے۔ معجون دبید الورد، صحیح۔ یہ عام کسی بھی اچھی کمپنی کی لے لیں، آدھی چمچ صبح اور آدھی شام یہ استعمال کر لیں، بڑی بہترین چیز ہے۔ اور اس میں جو قہوہ استعمال کرنا ہے اس میں زیرہ بڑی بہترین چیز ہے، زیرے کے ساتھ اپنا سونف اور سبز الائچی یہ ملا کے اس کا قہوہ استعمال کر لیں، انشاءاللہ فوری افاقہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے بتا دی ہیں، اگر اس طرح علاج کیا جائے گا تو کوئی مشکل نہیں ہے، انشاءاللہ فوری طور پہ رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔
اچھا، اس کے اندر جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا کیا چیزیں نہیں کھانی؟ میں نے سارا ڈائٹ پلان بولا ہے، اگر وہ احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کریں گے، پرہیز کریں گے تو زیادہ جلدی رزلٹ ملے گا اور اچھا رزلٹ ملے گا۔ صحیح صحیح۔ اگر وہ احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل نہیں کریں گے، پرہیز نہیں کریں گے، تو پھر اس کا علاج اور لمبا ہوتا جائے گا اور اس کے نقصانات اور بڑھتے جائیں گے۔ یعنی رزلٹ جو ہے وہ دیر پا ملے گا۔ جی، اس میں آپ کو چاہیے کہ صفائی ستھرائی کا بھی خیال رکھیں، اس سے بھی اکثر انفیکشن ہو کے تلکوریا ہو جاتا ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اسی طرح عوام الناس کی خدمت کا کام لیتا رہے، اور مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ جو نسخے ہیں وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، خاص طور پہ ان خواتین کے لیے جو عموماً حیا اور پاک دامنی، اپنی عفت، عصمت اور اسی طرح جو شرم ہے ان کے اندر آر محسوس کرتی ہیں کہ وہ میل ڈاکٹرز کے پاس جائیں یا اسی طرح حکیموں کے پاس جائیں، اور یا جانے میں بھی لے جانے میں بھی دقت ہوتی ہے عموماً والدین کو۔ تو حکیم صاحب نے اس حوالے سے جو ہماری رہنمائی کی ہے بڑی عمدہ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا اس حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ ہم سے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔